السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خورشید خاں اردو ادب چینل کی جانب سے آج میں اپنے دوستوں کو ایک ایسی اچھی کتاب کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ آج آپ کے لیے اردو کی بہترین اور معاون کتاب آپ کو دکھا رہا ہوں۔ روح ادب کے عنوان سے بی اے اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے سلیبس کے مطابق تیار کی گئی ہے۔ یہ ایک عمدہ گائیڈ بک ہے۔ اس میں اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے بی اے کے علاوہ ایم اے اردو کا انٹرنس کے لیے بھی پوری طرح معاونت کرے گی اور ٹی جی ٹی، پی جی ٹی، آر پی ایس سی، یو پی ایس سی، نیٹ، سیٹ اور دیگر اردو کے امتحانات کے لیے کافی مدد ملے گی۔ ایم اے اردو کا سبجیکٹو جو 30 نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے، ان کے لیے بھی اچھی بک ہے۔ اس بک میں شعراء ادیبوں کی سوانح حیات، ادبی خدمات مختصر اور جامع ہے، نظموں کے خلاصے، غزلیات کی تشریحات وغیرہ سب کچھ موجود ہے۔ اس ویڈیو میں بک کی فہرست بھی دکھا رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ کتاب پسند آتی ہے اور آپ کے امتحان کے مطابق صحیح لگتی ہے تو اپنے شہر کے بک سیلر سے آج ہی خرید لیں۔ اگر نہیں ملتی ہے تو آپ ہمیں اس واٹس ایپ پر میسیج سینڈ کریں، آپ کے پتے پر بائی پوسٹ ارسال کر دی جائے گی۔ یہ دیکھیے، کتاب کا نام ہے روح ادب، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ ان سب کے لیے یہ کتاب بہت ہی اچھی ہے۔ روح ادب معاون کتاب برائے اردو۔ یہ دیکھیے، پورا ٹائٹل ہے اس کا آپ کے سامنے، اور رائٹر ہیں زیبا خورشید اور ناشر ہیں نیو بک سینٹر، ہمدرد نگر بی، حبیب خاں روڈ، سول لائن، علی گڑھ۔ اب اس کا انگریزی میں ہے، دیکھیے، روح ادب گائیڈ فار بی اے اردو، ٹھیک ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ یہ آ گیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھتے جائیے، بائی زیبا خورشید، پبلیشر بھی ہیں، ٹھیک ہے، نیو بک سینٹر، اور یہ ہیں واٹس ایپ نمبر 8477965321۔ اس پر آپ واٹس ایپ کیجیے گا، اور 280 روپے کی اس کی قیمت ہے۔ بہت اچھا کاغذ ہے اس کا، بہت اچھی کتاب ہے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں ترتیب، یعنی یہ فہرست ہے۔ اس میں یہ آگئی سب سے پہلا پیج، اردو نثر، مصنفین کا تعارف و ادبی خدمات، صفحہ نمبر ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھیے نمبر شمار میں، میر امن دہلوی ہیں، رجب علی بیگ سرور ہیں، مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں، فرحت اللہ بیگ، سر سید احمد خان منشی، پریم چند، مولانا محمد حسین آزاد، خواجہ الطاف حسین حالی، پنڈت رتن ناتھ سرشار، راجندر سنگھ بیدی، شبلی نعمانی، مولوی عبدالحق، خواجہ حسن نظامی، ڈپٹی نذیر احمد، کرشن چندر، عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر وغیرہ۔ یہ ان کی بہت ہی اچھی سوانح حیات، ادبی خدمات دی گئی ہیں۔ انشاءاللہ آپ اچھی طرح سے تیاری کر لیں گے۔ اب آتے ہیں ہم آگے، دیکھیے یہ آگے روح ادب بی اے اردو، افسانوں کے تنقیدی تجزیے، خلاصے جس کو کہتے ہیں، کفن ہے اور نور النار ہے، کالو بھنگی ہے، توبہ ٹیک سنگھ، نمک قدروں کا، عشق پر زور نہیں، یہ غازی تیرے پر اسرار بندے، اور ان کے رائٹروں کے نام آگے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت اچھے خلاصے ہیں۔ اب یہ آئے اسباق کے خلاصے، یعنی تنقیدی تجزیے، سر سید اور اردو لٹریچر، شبلی نعمانی کا ہے، سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ، نام دیو مالی عبدالحق کا خاکہ ہے، یہ آپ کے نیٹ میں بھی ہے، حالی عبدالحق کا لکھا ہوا مضمون ہے، کلیم دولت آباد میں ڈپٹی نذیر احمد کا لکھا ہوا ہے، گزرا ہوا زمانہ سر سید احمد خان اس کے مصنف ہیں، عمر رفتہ بھی سر سید احمد خان کا بہت دلچسپ مضمون ہے، مرزا غالب کے اخلاق و عادات حالی کے لکھے ہوئے ہیں، لکھنؤ کی رئیسانہ زندگی کی ایک جھلک رتن ناتھ سرشار کی ہے، سیر پہلے درویش میر امن کا ہے، یہ قصہ چہار درویش کا پہلا قصہ ہے، سیر پہلے درویش، اودھ پنچ شیر العجم شبلی نعمانی کی ہے، ڈرامہ انارکلی امتیاز علی تاج کا ہے، آزمائش محمد مجیب کا یہ ڈرامہ ہے، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، اردو نظمیں،
نظم کا آغاز و ارتقاء، نظم جدید کا آغاز، پابند نظم، نظم مورہ اور آزاد نظم، یہ نظم کی قسمیں آ گئیں۔ 19ویں صدی کے اواخر میں نظم کے بڑھتے ہوئے رجحانات، بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ، اور شعراء کی نظم نگاری، علامہ اقبال کی نظم نگاری، نور میم راشد کی نظم نگاری، چکبست کی وطنی شاعری کی نمایاں خصوصیات، فیض احمد فیض کی نظم نگاری، نذیر اکبر آبادی کی نظم نگاری، خواجہ الطاف حسین حالی کی نظم نگاری، اکبر الہ آبادی کی نظم نگاری، مخدوم محی الدین کی نظم نگاری، جوش ملی آبادی کی نظم نگاری، اختر الایمان کی نظم نگاری۔ اب آتے ہیں نظموں کے تنقیدی تجزیے، یعنی نظموں کے خلاصے۔ خاص نظمیں ہیں: عقل و دل آج بازار میں پا بجولاں چلو، رقیب سے اور پرانی فصیل، یہ نظمیں ہیں۔ مستقبل، یہ اکبر الہ آبادی کی مشہور نظم ہے۔ مدرسہ علی گڑھ، وفاداران ازلی کا پیام، ایک نوجوان بت تراش کی آرزو، یہ نظم ہے۔ اے عشق کہیں لے چل اور ساقی نامہ، فرضی لطیفہ، یہ بھی ایک نظم ہے۔ اور برسات کی بہاریں اور جگنو، ان نظموں کے تنقیدی تجزیے یعنی خلاصے ہیں۔ یہ بھی آ گئی نظمیں دوسرے پیج پر۔ آوازائے قوم، کلرک کا نغمہ محبت، آوارہ، بدلی کا چاند، صبا ویران، نور میم راشد کی ہے۔ ایک لڑکا، البیلی صبح، شکست زندہ کا خواب، ان نظموں کے بھی خلاصے ہیں۔ لینن خدا کے حضور میں، علامہ اقبال کی ہے۔ شعاع امید، اقبال کی ہے۔ ہولی، چاند تاروں کا بن، مخدوم محی الدین کی ہے۔ مد و جزر اسلام، جس کو ہم مسدس حالی کہتے ہیں، حالی کی لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے، یہ نظم جو ہے، سر سید کی فرمائش پر حالی نے لکھی تھی۔ رامائن کا ایک سین، او دیش سے آنے والے بتا، رامائن کا ایک سین، چکبست کی لکھی ہوئی بہت مشہور نظم ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں جدید غزل، کلاسیکی غزل، جدید شاعری، کلاسیکی شاعری۔ اردو غزل کا آغاز و ارتقاء، اردو غزل، غزل کی امتیازی خصوصیات، تغزل غزل، غزل کی حیت، غزل کی صنفی خصوصیات، غزل کی مقبولیت، غزل کے اجزاء ترکیبی، جدید غزل، غزل کا فن، کلاسیکی شاعری کا آغاز و ارتقاء، کلاسیکی غزل اور یہ دیکھیے کلاسیکی غزل کے امتیازات و شناخت۔ اردو شاعری کی ابتدا اور ارتقاء، جدید اردو شاعری کا دور، شمالی ہند میں اردو شاعری کا آغاز یعنی کہ ابتدا اور ترقی پسند شاعری۔ 19ویں صدی کے اوائل میں غزل گوئی کا ارتقاء یعنی ترقی، 19ویں صدی کے شروع میں۔ 20ویں صدی کے اوائل میں غزل گوئی کا احیا، شعراء کی غزل گوئی، ولی کی غزل گوئی کی خصوصیات و امتیاز، خواجہ میر درد کی غزل گوئی کی خصوصیات و امتیازات، اور میر تقی میر کی غزل گوئی کی خصوصیات۔ میر تقی میر خدائے سخن اور غزل کا شہنشاہ سرتاج شعراء اردو۔ شاد عظیم آبادی کی غزل گوئی، خواجہ حیدر علی آتش کی غزل گوئی، مومن خاں مومن کی غزل گوئی، یگانہ چنگیزی کی غزل گوئی، حسرت موہانی کی غزل گوئی، فانی بدایوں کی غزل گوئی، مرزا داغ دہلوی کی غزل گوئی اور مرزا غالب کی غزل گوئی، فراق گورکھپوری کی غزل گوئی، ناصر کاظمی کی غزل گوئی، خواجہ الطاف حسین کی غزل گوئی، اصغر گونڈوی کی غزل گوئی، خصوصیات و امتیازات، اور اس میں ان کے حالات زندگی بھی لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ میں۔ علامہ اقبال کی غزل گوئی کی خصوصیات و امتیازات۔ اب آئیے مثنوی نگار شعراء جو مشہور ہیں۔ مثنوی نگار، دریائے عشق کی روشنی میں میر تقی میر کی مثنوی نگاری، اور مثنوی دریائے عشق کی خصوصیات۔ دوسری ہے مثنوی زہر عشق کی روشنی میں مرزا شوق کی مثنوی نگاری، مثنوی زہر عشق کی خصوصیات و امتیازات۔ سیر البیان کی روشنی میں میر حسن کی مثنوی نگاری، مثنوی سیر البیان اور سیر البیان کی نمایاں خصوصیات۔ مثنوی گلزار نسیم کی روشنی میں دیا شنکر نسیم کی مثنوی نگاری، مثنوی گلزار نسیم کی نمایاں خصوصیات، موازنہ سیر البیان اور گلزار نسیم، یعنی موازنہ کا مطلب ہے مقابلہ ہے کہ کون اچھی ہے اور اس میں کیا لکھا اور اس میں کیا لکھا اور اس کی خصوصیت کیا ہے، یعنی موازنہ اس کا۔ اردو مثنوی کا ارتقاء، دکن میں اردو مثنوی کا آغاز، شمالی ہند میں اردو مثنوی کا آغاز اور مثنوی نگاری۔ اب قصیدہ گو شاعر آ جاتے ہیں اسی کتاب میں۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کی قصیدہ نگاری، محمد رفیع سودا کی قصیدہ نگاری، اردو قصیدے کا ارتقاء، فن قصیدہ نگاری، قصیدے کے اجزاء ترکیبی، یہ سب موجود ہیں۔
آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے کتاب یہ۔ اردو مرثیہ کا ارتقاء، یعنی کہ اردو مرثیہ کا کیسے اس کی ابتدا ہوئی۔ دکن میں اردو مرثیہ کا آغاز، شمالی ہند میں اردو مرثیہ کا آغاز، مرثیہ نگاری، مرثیہ کی خصوصیات، مرثیہ کا تاریخی پس منظر، مرثیہ کے اجزائے ترکیبی، میر انیس کی مرثیہ نگاری۔ نظموں کی تشریحات، یہ دیکھیے کچھ نظمیں ہیں اس میں بہت اچھی ہیں اور اس کی تمام تشریحات موجود ہیں۔ پیری میں پر ضرور ہے جام شراب، یہ ذوق نے لکھا ہے بہادر شاہ ظفر کی شان میں۔ در حال شہادت امام حسین، یہ میر انیس کا لکھا ہوا ہے۔ داستان فیروز شاہ جنو کے بادشاہ کے بیٹے کے عاشق ہونے میں جوگن پر، میر حسن کی مثنوی سے یہ قصہ لیا گیا۔ صبا ویراں نون میم راشد کی مشہور نظم ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ کلر کا نغمہ میرا جی کی لکھی ہوئی ہے، یہ اس کا تنقیدی تشریح ہے۔ اور بدلی کا چاند جوش ملی آبادی کی ہے، اور آوارہ مجاز کی لکھی ہوئی بہت مشہور نظم ہے۔ آدمی نامہ نذیر احمد کی بہت ہی مشہور نظم ہے، اس کا آج تک کوئی جواب نہیں ہو سکا۔ او دیش سے آنے والے بتا اختر شیرانی کی نظم ہے۔ مرثیہ دلی حالی کا لکھا ہوا ہے۔ لینن خدا کے حضور میں اقبال کی نظم ہے۔ البیلی صبح جوش ملی آبادی کی نظم ہے اور اس کا یہ خلاصہ ہے۔ اب آ جائیے غزلیات کی تشریحات۔ ولی اورنگ آبادی کی دیکھیے 4 غزلیں ان کی دی ہوئی ہے۔ یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا، پہلی ہے۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، یہ دوسری غزل ہے، اس کی تشریح ہے۔ شراب شوق میں سرشار ہیں ہم، تو ہے رشک ماہ کناں ہنوز، یہ چار غزلیں سب کی آئی ہیں۔ سراج اورنگ آبادی کی آتی ہے، ٹھیک ہے، سراج اورنگ آبادی کی 2 ہیں۔ اس کے بعد خواجہ میر درد کی ہیں 6 غزلیں ہیں۔ سینہ و دل حسرتوں سے چھا گیا، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، یہ دوسری ہے۔ ہم نے کس رات نالائے سر نہ کیا، چوتھی ہے۔ تجھی کو جویا جلوہ فرما نہ دیکھا، اسی طرح تہمت چند اپنے ذمے دھر چلے، اور چھٹی ان کی غزل ہے ہم تجھ سے کس ہوس کی فلک جستجو کرے۔ اگلے پیج پر آتی ہیں میر تقی میر کی غزلیں ہیں۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھیے اس بیماری دل نے کیسا کام تمام کیا، سب سے پہلی غزل کی تشریح ہے اس میں۔ دوسری غزل ہے ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، کسو کا مطلب ہے کسی، یہ کسو۔ اور تیسری ہے جس سر کو غرور آج ہے یا تاج کا، چوتھی ہے اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، اور ہستی اپنی حباب کسی ہے، رنج کھینچے تھے داغ کھائے تھے، یہ چھٹی ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، 8ویں غزل ہے۔ لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، جیتے جی کوچے دلدار سے جایا نہ گیا، 9ویں غزل ہے۔ 10ویں ہے دور بہت بھاگو گے ہو ہم سے شیکیں طریقہ۔ دوستو سب سے زیادہ غزلیں میر تقی میر کی دی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے ہر امتحان میں اس میں سے کوئی نہ کوئی غزل آئے گی، اور اس کی تشریح بہت اچھی ہے جب آپ کتاب دیکھیں گے۔ شیخ امام بخش ناسک، کوئی غارت گر نہیں دیوانوں کے اسباب کا، رات بھر جو سامنے آنکھوں کے وہ میں پارا تھا، 2 ان کی غزلیں ہیں۔ اسی طرح خواجہ حیدر علی آتش کی ہیں، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، دوسری ہے مگر اس کو فریب نرگس مستانہ آتا ہے، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا، اس طرح سے 4ویں غزل ہے۔ حکیم مومن خاں مومن، غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، دوسری ہے الٹے وہ شکوے کرتے ہیں اور کس ادا کے ساتھ۔ مرزا اسد اللہ خان غالب آگے، ان کی 6 غزلیں ہیں۔ کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنج فغاں کیوں ہو، دوسری ہے عرض و نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، اور اسی طرح ان کی یہ 5ویں غزل ہے۔ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں، چھٹی ہے نکتہ چی ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے۔ اس کے بعد ہے دیکھیے اور غزلیں ہیں، یعنی کہ 12 غزلیں ہیں غالب کی۔ 7ویں ہے درد منت کش دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا نہ برا نہ ہوا۔ 8ویں ہے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر درد کی دوا کیا ہے۔ 9ویں غزل ہے یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، اور صاحب پھر مجھے دیدائے تر یاد آیا، اور 12ویں ہے عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا۔
نواب مرزا خان دہلوی، سبق ایسا پڑھا دیا تو نے سب کچھ بھلا دیا تو نے۔ واہ کیا شعر ہے کہ سبق ایسا پڑھا دیا تو نے سب کچھ بھلا دیا تو نے، اللہ کی شان میں یہ غزل کہی ہے۔ اور لے چلا جان میری روٹ کے جانا تیرا، دوسری غزل ہے۔ غدر آنے میں بھی ہے اور بلاتے بھی نہیں، یہ تیسری ہے۔ چوتھی ہے بات میری کبھی سنی ہی نہیں، علامہ اقبال آ جاتے ہیں۔ نالا ہے بلبلے شوریدہ تیرا خام ابھی، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، یہ ان کی بہت مشہور غزل ہے۔ اور اس پر ایک قوالی بھی ہے جو کسی پرانی فلم میں آئی ہے، آپ کبھی سنیے گا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ اگر کچھ روحیں انجمن آسماں تیرا یا میرا ہے۔ اور چوتھا ہے تو ابھی رہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر۔ اب آ جاتے ہیں حسرت موہانی۔ دیکھیے حسرت موہانی کی 6 غزلیں ہیں، آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میں 5ویں پڑھتا ہوں۔ بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، چھٹا ہے دل میں کیا کیا ہوس دید بڑھائی نہ گئی، دید میں کیا کیا ہوس دید بڑھائی نہ گئی۔ یگانہ چنگیزی آ جاتے ہیں، بہت مشہور ہیں یگانہ چنگیزی۔ خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، دوسری یہ کہاں تلک دل غم ناک پردہ دار ہے۔ اصغر گونڈوی، عالم روزگار کو آسا بنا دیا، پھر میں نظر آیا نہ تماشا نظر آیا، یہ ان کی تیسری غزل ہے اصغر گونڈوی کی۔ شوکت علی خان فانی بدایونی، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، شوق ہے ناکامی کی بدولت کوچائے دل ہی چھوٹ گیا، رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری کا اصل نام ہے۔ کمی نہ کی تیرے وحشی نے خاک اڑانے کی، یہ پہلی غزل ہے۔ آج بھی قافلہ عشق رواں ہے کہ جو تھا سے تمنا بھی نہیں، چوتھی ہے آنکھوں میں جو بات ہو گئی، اور 5ویں ہے کسی کا یوں تو ہوا کون عمر بھر پھر بھی۔ اب آتے ہیں فیض احمد فیض، تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں، کسی بہانے ہم تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں، یہ پورا شعر ہے۔ تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، اور تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے۔ اور تیسری غزل ہے خیال یار کبھی ذکر یار کرتے رہے، اور چوتھی ہے گلوں میں رنگ بھرے باد نوبہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ ناصر کاظمی آ جاتے ہیں۔ ناصر کاظمی کی بھی 5 غزلیں ہیں دوستو، بہت ہی زیادہ آپ کے کورس میں ہیں یہ ناصر کاظمی کی، آپ کے سامنے ہیں۔ دیکھیے میں اب بہت زیادہ ہیں، میں سب کو نہیں بتا سکتا، آپ خود دیکھ لیجیے گا پڑھ کے۔ اس کے بعد شاد عظیم آبادی کی ہیں، یہ 3 غزلیں ہیں، اس کی تشریح ہے۔ ریاض خیر آبادی کی بھی 2 غزلوں کی تشریح ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی، خلیل الرحمن اعظمی، جی ہاں علی گڑھ میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور یہ بہت ہی مشہور شاعر تھے۔ اس پر بھی دشمنوں کا کہیں سایہ پڑ گیا، دوسری ہے تیری صدی کا ہے صدیوں سے انتظار مجھے، تیسری ہے یہ تمنا نہیں اب داد ہنر دے کوئی۔ دوستو یہ بڑی اچھی کتاب ہے، آپ کو میں نے اس کی تمام چیزیں ایک ایک کر کے بتا دی ہیں، اور اگر آپ کو یہ کتاب پسند آئے اپنے شہر سے فوراً لے لیجئے گا، اور نہیں ملتی ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ کیجیے گا، علی گڑھ سے آپ کو بائی پوسٹ بھیج دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اب اپنے بھائی کو ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات کرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔